إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہی ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 40 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 سے 11ویں سپارے کے اندر سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یونس، جس کے بارے میں ہم گزشتہ کلاس میں جان چکے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی بڑی عظیم صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اور قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کے بارے میں مکی صورتوں میں تفصیل سے بیان آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے قرآن مجید کو سمجھاتا ہے، یعنی اپنی قدرت کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا، اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا، اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر مکی صورتیں جو ہے وہ گھومتی ہیں. جس صورت کو سورۃ یونس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی پہلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چیزیں بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی طرف بلایا ہے. آگے سورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ، اور اگر یہ ہو جائے، يُعَجِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے. يُعَجِّلُ، عَجَّلَ يُعَجِّلُ، تعجیل کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ، برائی کو. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی، جس سے مراد عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عذاب ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس عذاب کو جلدی کر دے، استعجالہم بالخیر، جس طرح کے لوگ جلدی خیر اور بھلائی کو مانگتے ہیں، اگر اتنا ہی جلدی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عذاب کر دے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو سب لوگوں کے سارے فیصلے اور اجل پورے ہو جائیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عذاب کو اسی طرح جلدی کر دے جس طرح کے لوگوں کے لیے خیر کی جس طرح وہ طلب کرتے ہیں، جلدی ہو جائے بھلائی، جلدی ہو جائے بھلائی، اگر ایسا ہو جائے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے فیصلے فوری ہو جائیں. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ جس طرح بھلائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ اگر عذاب کو بھی جلدی کر دے تو سارا کا سارا فیصلہ ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے. اگر جلدی ہو جائے فیصلہ، جس طرح کے لوگوں کے لیے اچھائی جلدی مانگتے ہیں، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھی جلدی کر دے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سارا کا سارا ان کا معاملہ، ان کی مدت، مہلت ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. لو جہاں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہوا،
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عذاب کو جلدی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ کو جلدی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو سارے کے سارے لوگوں کی مدت اور مہلت پوری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں، ان کے گناہوں میں ان کو مہلت دے دیتے ہیں، پھرو جو کرنا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آنی ہے اللہ تعالیٰ اسی ہی طرح ہی پکڑے گا۔ اس آیت کا ایک معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ لوگ جس طرح کہ جلدی مانگ لیتے ہیں عذاب کو، اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے انہیں جلدی نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کہنے پہ ان کو عذاب جلدی دے دے جس طرح کے لوگ مانگتے ہیں، یعنی پہلے مفہوم میں اور اس دوسرے مفہوم میں لوگوں کے مانگنے کا اضافہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھروں میں ہم بد دعائیں دے دیتے ہیں، اللہ کرے کہ مر جاؤ، اللہ کرے کہ یہ ہو جاؤ، اللہ کرے کہ تمہارا یہ ہو جائے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو بد دعا مت دو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی دعا بد دعا کسی ایسے ٹائم میں دے بیٹھو کہ وہ والا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے اور تمہاری اولاد یا تمہارے مال میں یا تمہارے کاروبار میں کوئی نقص آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب جو ہے وہ جلدی نہ مانگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے مانگنے کی بنیاد پہ عذاب بھی اسی طرح کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کو جلدی دیتا ہے، تو سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا لوگوں کو ہم چھوڑتے ہیں ان کی، جو لوگ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، تاکہ اپنی سرکشی میں اور بڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضر تکلیف پہنچتی ہے، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لِجَنبِهِ اپنی پہلو پہ، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کی ذات کو ہر حال میں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہونے کی حالت میں بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعونا الى ضر مسہ، مر تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کسی تکلیف میں ہمیں نہیں پکارا تھا جو اس کو وہ تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہ انسان کی فطرت بتا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا کرتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہونے کی حالت میں، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے کأن لم يدعونا الى ضر مسہ، جیسے کہ اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں پکارا تھا کسی تکلیف کی طرف جو اسے لگی تھی، جو اسے پہنچی تھی۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح جو لوگ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اعمال اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تکلیف میں آ کے رب کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ مجھے کبھی تکلیف کوئی ہوئی نہیں تھی اور کبھی میں نے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ فرمایا جو انسان ایسے ہو جاتے ہیں یہ گویا کہ مسرفین ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، برائی کے اندر حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، جو کہ دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ صحیح نہیں کر رہے ہوتے۔
یہاں پہ اس آیت میں جہاں انسان کی ایک بات بتائی گئی ہے، ضمناً ایک بات بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، اس الفاظ سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تکلیف کی حالت میں یا کسی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو جو پکار سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، وہ لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے بھی کر سکتا ہے، اور وہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ انسان جو رب کو پکار کے دعا کرنی ہے، اس کے لیے انسان کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے، یہ خاص کیفیت نہیں ہے۔ انسان رب کو لیٹے ہوئے بھی پکار سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پکار سکتا ہے، اور انسان اپنے رب کو کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعانا، کہ وہ انسان اکیلا ہو کے دعا کرتا ہے۔ یہاں ہمیں سمجھایا گیا ہے، یہ ہمارے ایک ذہنی طور پہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا، ہمارے ہاں ایک تأثر سا بیٹھا جا رہا ہے کہ انسان کی دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان مل کر اکٹھے ہو کے اجتماعی دعائیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، انسان کی دعا زیادہ تر اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان اکیلے دعا کرتا ہے، خواہ وہ لیٹا ہوا ہو، خواہ وہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ کھڑا ہے۔ جو میں اور آپ اپنے دماغ میں اپنے لیے تکلیف جانتے ہیں، وہ دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے اور آپ کو تکلیف کیا ہے۔ جب انسان اپنے لیے اکیلے ہو کے دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جس انسان کو یہ اچھا لگے تنگی میں اللہ اس کی دعا کو سنا کرے، جس انسان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تنگی میں اللہ تعالیٰ اس کی بات سنا کرے، تو اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں اللہ کو بہت یاد کیا کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، لوگوں کتنی بستیوں کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کیا ہے، کتنی بستیوں کو ہم نے تم سے پہلے، کتنے گروہوں کو، کتنے قرون کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کیا ہے۔ ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا تھا تب اللہ انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول ہماری بینات کو، ہمارے دلائل کو ان کے پاس ہمارے رسول لے کے آئے تھے۔ وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وما کانوا، اور نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ بنے۔ تو کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح کر کے ہم مجرم قوم کو، اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اس طرح کر کے بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، آگے اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر ان کے بعد ہم تمہیں لے کے آئے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یاد رکھیں ایک آیت ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں بتائی تھی، اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہاں پہ ہم نے خلیفہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ تو نائب ہوتا ہے، کیا انسان اللہ کا نائب ہے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا نائب نہیں بنایا جا رہا انسان کو، بلکہ انسان کو دوسرے انسانوں کا نائب بنایا گیا ہے۔ خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلائف بنایا ہے۔ خلائف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ لننظر کیف تعملون، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لننظر کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ تو ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما کان و ما یکون۔ تو اللہ کی نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تُتْلَى عَلَيْهِمْ، تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح آیات، جب ان کافروں پہ تلاوت کی جاتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا،
تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کہتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاء نأتی، نا کو آگے حمزہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، وگرنہ اصل ہے ائت بقرآن غیر ھذا، ائتی لائیے، اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن اتا یاتی کو جب آگے با کے ساتھ صلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، با حرف جر لے کے آ جاتا ہے، تو اتا یاتی کا آنے کی بجائے لانے کا معنی ہو جاتا ہے۔ جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، تو وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ، او بدلہ، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ جو لوگ ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں یا کہتے ہیں اس قرآن مجید کو بدل دو، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے آپ سے، اپنی طرف سے میں اس کو نہیں بدل سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہیں اس بڑے دن کے عذاب سے، کہیں اس میں نہ میرا رب مجھے ڈال دے، میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑا دن، قیامت کا دن، اس دن کا عذاب جو ہے اس سے میں ڈرتا ہوں کہ ان عصیت، کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جب واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں بدل دو قرآن کو یا اور کوئی قرآن لے کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ان کو بتا دیجئے آپ کے اختیار میں قرآن مجید کو بدلنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو وحی کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا میں نبی ہو کر بھی ڈرتا ہوں یوم عظیم کے عذاب سے کہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، او لوگو لو شاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ میں تمہارے اوپر تلاوت نہ کروں، ولا ادراکم بھی، اور نہ اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو میں نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تبھی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، لوگوں میں تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں تمہیں نہ ہی اس کی تلاوت کر کے سناتا اور نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں تمہیں تعلیم دیتا، نہ ہی تمہیں ادراکم، تمہیں ادراک اور علم دیتا، لیکن لوگوں اللہ کا حکم ہے جس سے میں پورا کر رہا ہوں۔ یہاں اس لو کا جواب محذوف ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں بتاتا، لیکن اللہ نے چاہا ہے۔ دو باتوں کا یہاں پہ دو باتیں دیکھ لیجئے جو آپ اہل علم ہیں، جو آپ اس قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، اس کو جان رہے ہیں، اللہ نے دو ذمہ داریاں دی ہیں، ایک ہے اتلو تلاوت کرنا اور تلاوت کر کے سنانا بھی ذمہ داری ہے، ادراکم بھی اور سکھانا بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا، اور قرآن مجید کی سمجھ اور درایت اور مفہوم یہ بھی سمجھانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ آیت کا ٹکڑا جب میں پڑھتا ہوں نا، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ اللہ اکبر، کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کس انسان میں ہمت ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ دے، یہ دلیل دے دے کہ بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ دے دے، وہ لوگوں اور کچھ نہ مانو، کم از کم اتنا مان کے دیکھ لو کہ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں،
اس 40 سال کے اندر کسی ایک دن پہ انگلی اٹھا کے دیکھ لو کہ اے محمد تو نے فلاں کام غلط کیا تھا، اے محمد فلاں جگہ پہ تم غلط تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کے بغیر کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے، کسی انسان کے اندر جرت نہیں ہے، کسی انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے یہ دعویٰ کر سکے لوگوں کچھ نہ مانو، دیکھو میں تمہارے اندر کیسا ہوں، لوگوں میں نے تمہارے اندر ایک ٹائم گزارا ہے، کم از کم اس کا خیال رکھ لو، کم از کم میرے اس اچھے وقت کا خیال رکھ لو۔ کون ہے مجھ میں اور آپ میں جو رشتہ داروں میں یہ کہہ سکے لوگوں میری بات مان لو، اور میں نے 20 سال تمہارے اندر گزار دیے ہیں، اور لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزار دیے، کبھی تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اور لوگوں اسی کے وجہ سے میری بات مان لو، اور لوگوں میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے اچھا بن کے، اسی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اسی کے بہانے آج کی میری بات مان لو۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس زندگی کو ایک بنیاد بنایا ہے، اس لیے انسان سمجھانے کے لیے کسی انسان کو یہ بات کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اتنے سالوں سے میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی کوئی برائی کی ہے تیرے ساتھ؟ اگر اتنے سالوں میں تو تیرا برا نہیں کیا تو آج کیوں تیرے ساتھ برا کروں گا، آج کیوں تیری برائی کروں گا؟ بڑے تنگی کے حالات آتے ہیں، بڑے آسانی کے حالات آتے ہیں، ہر حال میں تیرا اچھا کیا ہے تو کم از کم آج میری نیکی کی بات بھی مان لو، آج کم از کم قرآن کی بات بتا رہا ہوں، بتا رہی ہوں، اسی کو مان لو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی بنائی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، لوگوں میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری، عمرًا نکرہ کیا ہے، العمر معرفہ ذکر نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو خاص 40 سال ہے نا، یعنی عمر کے کسی حصے کو دیکھ لو، بڑا ٹائم تمہارے اندر گزارا ہے۔ یہاں اس کو نکرہ لانے سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ مخصوص 40 سال کی زندگی نہیں ہے بلکہ وقت مراد ہے، میں نے عمر کے بہت سے حصے تمہارے اندر گزار دیے اس سے پہلے، اسلام کی دعوت سے پہلے، فَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اگر میں نے عام حالات میں تمہارے ساتھ برا نہیں کیا ہے تو آج اللہ کے لیے تمہارا کیوں برا کروں گا؟ آج اللہ کے دین کے لیے تمہارے لیے کیوں برائی چاہوں گا؟ فرمایا افلا تعقلون، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ انہو لا یفلح المجرمون، بے شک یقیناً یہ پکی بات ہے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات سمجھائی ہے، ایک بات میرے بھائی سمجھ لیجئے، آج کل لوگوں نے ہر کام میں جھوٹ سے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، دین کا معاملے میں بھی لوگوں کو کوئی لحاظ نہیں ہے، کہاں سے کہاں باتیں بنائی جا رہے ہیں، اور فلانے بزرگ نے کہا، اور فلانے نے یہ کہا، اور فلانے نے یہ کہا۔ وہ لوگوں اللہ کے لیے، خدا کا واسطہ، کئی لوگوں کو یہاں تک کہنا پڑتا ہے، لوگوں اللہ کے لیے اس بات سے تمہیں کیا مل گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ایسا کہا، دین کے اندر چیز ایسی لا کے بیان کر دیتا ہے جو اللہ نے نہیں کی ہوئی۔ اس دور کے لوگ جو ہے اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا معبود ہے، یہ بھی ہمارے معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پہ نوٹ کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ کے لیے جھوٹ بولنا دونوں برابر کے ایک ہی آیت میں گناہ برابر کے ذکر کیے گئے ہیں، دونوں ہی برابر کے ذکر کیے گئے ہیں۔ انہو لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا میں بعض مجرم ہو سکتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں نظر آتے ہوں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں، کبھی کسی برائی کا انجام آ کے اچھائی پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔
وہ کون سی دنیا کی برائی ہے لوگوں بتاؤ جس کا انجام آ کے اچھائی پہ ختم ہوا ہو؟ کیا کبھی چوری، ڈاکہ، کیا اللہ کی نافرمانی، کیا جتنے بھی جرم ہیں اس جرم کا انجام آ کے انسان کہہ سکتا ہے میں انجام میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ نہیں، مال آ بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں دوسری طرف سے پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، سمجھے گا کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں نے تو لوٹا ہے پوری دنیا کو، لوٹ لوٹ کے کھا لیا ہے فلاں فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی پکڑ دیتا ہے، وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی، ایسی چیزوں کی، ما لا يضرهم ولا ينفعهم۔ ما یہاں ویسے ما غیر عاقل کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسانوں کے علاوہ ہیں ان کے لیے ماں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر بت بنائے گئے کسی انسانوں کے نام پہ تو وہ بت تو انسانوں کے علاوہ ہے نا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہم اس میں آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان میں نہیں آتے، یہاں پہ ماں ہے جن کی یہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ما یضرهم ولا ينفعهم، جو چیزیں نہ انہیں نقصان دیتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں۔ افسوس ہے لوگوں پہ، آج کل کے لوگوں پہ، کہ اس وقت کے مشرک تو کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے پاس جا کے سفارش کریں گے، اور آج کل کا مشرک کہتا ہے بزرگوں کو، جن بتوں کو، جن قبروں کو بنایا ہوتا ہے معبود، ڈائریکٹ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہی معبود ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی چیزوں کو پوجنا جو اللہ کے علاوہ ہیں، یاد رکھ لیں کہ اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے بہت برا ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یہ نہ انہیں نقصان دیتے ہیں نہ انہیں نفع دیتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ نے تو نہیں بنایا ہے کہ یہ میرے وہاں سفارش کریں گے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو؟ اتنبئونا، کیا تم بتا رہے ہو؟ تنبئو، نبأ ینبئو، جیسے جس سے نبی نکلا ہوا ہے، یعنی خبر دینے والا، بتانے والا، اسی سے اتنبئونا، تنبئونا آ کا معنی کیا ہے؟ کیا تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور زمین میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ نے تو ان کو اپنا معبود نہیں بنایا، اپنا شریک نہیں بنایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سفارشی ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بیزار ہے، پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اللہ نے فرمایا شروع میں جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا تو لوگ ایک ہی منہج، ایک ہی طریقے پہ تھے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور لوگ ایک ہی راستے پہ تھے اور ایک ہی منہج پہ تھے، ایک ہی طریقے پہ تھے۔ یہاں امتن کا معنی ایک ہونا ہے، ایک ہی امت کے تھے یا ایک ہی امت پر تھے، یعنی ایک ہی مذہب پر تھے یا ایک ہی چیز، اب ایک ہی مذہب پہ تھے، نتیجتاً وہی آتا ہے کہ ایک گروہ تھے، آپس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور سارے کے سارے وحدانیت پہ تھے، فاختلفوا، بس اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا
کہ اللہ نے مہلت دینی ہے، اللہ نے قیامت تک انہیں مہلت دینی ہے۔ اگر یہ کلمہ پہلے سے رب کی طرف سے نہ ہوا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ان کے درمیان فوری فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہ اختلاف کن چیزوں میں کیا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا۔ یہ جب انہوں نے اختلاف کیا، تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ وہ نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جزا اور سزا کا جو ٹائم ہے وہ حشر کے میدان میں قیامت کے بعد ہے، یا دنیا میں جزا اور سزا فوری نہیں ملنی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فرمایا فوری ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور بڑے اس سے بڑی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ بڑی بڑی نشانیاں مانگتے تھے، جیسے کہ قوم سمود کے اندر پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے جو ہے وہ اونٹنی نکل آئی، یا اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں، صفا کا پہاڑ جو ہے مکے کے اندر پہاڑ تھا وہ سونے کا ہو جائے، یا مکہ شہر ایسا ہو جائے جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، باغات اگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یعنی اس طرح کی بڑی نشانیاں کیوں نہیں آتی ہیں۔ فقل انما الغیب للہ، فرما دیجئے انما الغیب للہ، یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے جو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ لے کے آنا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ لے کے آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کسی نبی کے حق میں معجزہ نہیں ہوتا ہے، کسی نبی کے اختیار میں معجزہ لے کے نہیں۔ آج کل کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، ہاں کیا ہوگا، لیکن یاد رکھ لیں کہ اصل کمال اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ کہہ دیجئے انما، سوا اس کے نہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ الغیب للہ، الغیب، اور شروع میں انما، صرف اور صرف اللہ کے پاس غیب کا علم ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مت سمجھو کہ فوری کے فوری بڑی نشانیاں آ جائیں، مکہ کے اندر پانی کی نہریں چل پڑیں اور یہ سارے باغات لگ جائیں، پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا کرتے ہیں، مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، تکلیف کے بعد، کسی ضرر کے بعد جو انہیں پہنچا ہوتا ہے، کسی ضرر کے بعد، کسی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری آیات میں اپنی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ ہیلے بہانے، حجتیں اور ان کا انکار اور بدعملی، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا او لوگو، جب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد رحمت دیتا ہے تو اللہ کی نافرمانیاں نہیں چاہیے۔ یہاں کسی انسان کو تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے اور پھر اسے آسانی مل جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، بیماری آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جشن ایسے منا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے، تو انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکر کر رہا ہو، چال بازی کر رہا ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے اور اس کو کہیں اور منسوب کر رہا ہو۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تیز ہے، اسرع، تیز ہے، مکرن، تدبیر کرنے میں،
ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول بھیجے ہوئے، اصل رسول کا معنی ہوتا ہے رسالہ لے کے بھیجا ہوا، جو پیغام رساں ہوتے ہیں اسے رسول بولا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد فرشتے ہیں، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھ رہے ہیں ما تمکرون، جو کچھ تم تمکرون مکر کر رہے ہو، یعنی چالیں چل رہے ہو، گناہ کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ خشکی کے اندر کتنے تیزی سے چل رہے ہو، یہ پیدل چلنا تو پتہ ہی ہے، 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہو، 200 کی سپیڈ پہ جا رہے ہو، جہاز میں بیٹھ کے 1000 کی سپیڈ سے جو ہے وہ پرواز کر رہے ہو، اس خشکی میں تمہیں کون چلاتا ہے؟ اور اسی طرح والبر، اور تری کے اندر، سمندروں کے اندر وہ اللہ ہے، هو الذی، وہی وہ اللہ ہے، هو الذی۔ جب کسی بات کو بڑا کرنا ہو نا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اندر معنی بھی یہی بنتا ہے، وہ تمہیں چلاتا ہے، لیکن یہاں پہ الذی لا کے اس بات کو بڑا کیا جاتا ہے، وہ اللہ، وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں اس خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ پھر فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، کسی بڑے جہاز میں ہوتے ہو جس میں تم دریا کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں ایک اچھی ہوا کے ساتھ، ایک اچھی موافق ہوا، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ۔ آج کل تو بڑے بڑے انجن آ گئے ہیں جن سے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دریاؤں میں چلنے کا ہوا ہے، ہوا کا رخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز جلدی سے جلدی چلتے ہیں۔ جب یہ کشتیاں موافق ہوا پہ چل رہی ہوتی ہیں، فرحوا بها وفرحوا بها، انسان اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، آج دیکھو ہماری کشتی، ہمارا جہاز کتنا تیزی سے رواں دواں ہے۔ جب یہ چل رہی ہوتی ہیں، جاءتها ریح عاصف، تو آتی ہے ایک ریح، ہوا عاصف، جو کہ یعنی مخالف ہوا، تند ہوا ہوتی ہے، تیز سخت ہوا، یعنی الٹ قسم کی سخت تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجِ، اور پھر پانی میں موجیں آ جاتی ہیں، اور موجیں پھر ایک سائڈ سے تو آتی نہیں ہے، مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر سائڈ سے پھر موجیں گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں گھیر لیا گیا ہے، یعنی اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس حال میں کہ خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے اس دعا کو۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اس مصیبت سے آج اے اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، یقیناً لازمی ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ جب مشکل آتی ہے، ہوائیں چل پڑتی ہیں، مخالف ہوائیں ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، یبغون فی الارض، زمین میں بغاوت کرتے ہیں، زمین کے اندر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو فوراً زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ یبغون، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے یبغون فی الارض، زمین میں سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، بغیر حق، نا حق ہو کے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت سرکشی کرنا، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں سب کچھ بتائیں گے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے،
وہ بھی مصیبت میں آ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے. جب کشتی کہیں پانی میں پھنس گئی اور کہا اے اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی نجات دینے والا نہیں، اے اللہ ہمیں نجات دے دے. لیکن آج کا مشرک حیرانگی ہے کہ مصیبت میں بھی آ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے. اے پنج تن پاک مجھے بچا لے، اے فلانے ڈوبے نکالنے والا مجھے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے کو نکال دے. نعوذ باللہ. گویا کہ شرک اس سے بھی بڑا شرک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرک کرتے تھے. جب کبھی مصیبت میں پھنس جاتے فوری اللہ کو پکارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال موجود ہے. جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا شہر سے. اس کو پتا ہے آج میری کوئی بچت نہیں آئے گی، آج مجھے کوئی نہیں بچائے گا. جب آگے کہیں گزرنے لگا تو کشتی میں بیٹھنا پڑا اور کشتی آ کے موجوں میں بھمر میں پھنس گئی. تو کشتی کے ملاح نے کہا لوگوں آپ بھی ابھی صرف اللہ کو پکارو، وہ ہے جو دریاؤں میں نجات دیتا ہے. اکرمہ دل میں سوچنے لگا کہ یہی تو محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دل سے تو ہم بھاگے ہیں. جو رب اس سے پانی کے اندر نجات دیتا ہے خشکی میں بھی یقیناً وہی نجات دیتا ہے. اور ارادہ کر لیا کہ اللہ نے اگر مجھے نجات دے دی تو میں سیدھا محمد کے قدموں میں چلا جاؤں گا، سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا. اللہ نے نجات دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے تھے. تو اس وقت کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، یعنی مشکل کے وقت میں آ کے رب کو پکارا کرتے تھے. لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان مشکل کے وقت میں بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا انما سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کمائن، جیسے کہ وہ پانی ہے انزلناہ من السماء، جسے ہم آسمان سے اتارا ہے، جسے ہم نے اوپر والی سائڈ سے، یعنی آسمان. یاد رکھ لیں کہ انسان کے اوپر جو بھی سائڈ ہے اس کو سماءن عربی میں بولا جاتا ہے. سماءن اس بلندی کو بولا جاتا ہے. اب کوئی انسان کہے کہ بارش تو سیدھا آسمان سے تو نہیں آتی ہے نا، بارش تو بادلوں سے آ رہی ہوتی ہے، اور بادل تو آسمان نہیں ہے نا، یہ جو ہماری پروازیں ہوتی ہیں یہ تو بادلوں سے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، بادل سے اوپر چلتی ہیں. تو یہ بادل جو نیچے ہوتے ہیں پانی تو وہاں سے آتا ہے، بارش تو وہاں سے برستی ہے، تو یہ آسمان سے تو نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا انزلنا من السماء، ہم نے آسمان سے اتارا. تو عربی میں ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں اردو میں کہ ہم ان عربی کے تمام لفظوں کو پورا کا پورا معنی دے سکے. سماءن اوپر والی سائڈ کو بولا جاتا ہے، وہ چاہے آسمان ہے یا چاہے آسمان سے پہلے کوئی جگہ ہے جو بلندی کی طرف ہے، اس کے لیے سماءن کا لفظ بول دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال وہ ہے جیسے وہ پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے نازل کیا ہے. فاختلط به نبات الارض، زمین کے پودے، زمین کی جڑی بوٹیاں اس پانی کے ساتھ ملتی ہیں. مما یاکل الناس والانعام، جن سے لوگ اور چپائے کھاتے ہیں، جن سبزیوں کو، جن پھلوں کو لوگ کھاتے ہیں، جن دوسرے پودوں کو جانور کھاتے ہیں. ان سے جب پانی آتا ہے، آسمان کی بارش آتی ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین جو ہے وہ پوری کی پوری اپنی زیب و زینت کو لے لیتی ہے، اپنے بناؤ سنگھار، زمین کے اوپر جب سبزہ اگتا ہے تو زمین جو ہے رونق والی بن جاتی ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین اپنی رونق میں، زینت میں آ جاتی ہے، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے. دونوں لفظ کا معنی یعنی زخرفها وزینت کا معنی ایک ہی ہے کہ جب زمین مزین بارونق ہو جاتی ہے، ان پودوں سے سرسبز ہو جاتی ہے. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس زمین پہ رہنے والے اس بات کا گمان کر لیتے ہیں یا اس بات کا یقین کر لیتے ہیں. ظنّ کا لفظی معنی ویسے گمان ہوتا ہے، لیکن عربی میں خاص طور پہ قرآن مجید میں گمان جو ہے ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں. وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور یا اس کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے یقین کر لیتے ہیں أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب وہ زمین کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ زمین سے اپنا پورا اناج غلہ سب کچھ جو ہے وہ نکال لیں گے.
اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ جاتا ہے اس زمین کو رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، فجعلناہا حصیدا، تو ہم اس پوری زمین کو، کھیتی کو کٹا ہوا بنا دیتے ہیں، ہم اس زمین کو اپنے حکم پہ بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ کل بھی نہیں تھی، یعنی کل کی طرح، جیسے اس میں صاف کہہ دیتا ہے گویا کہ وہ کل سے موجود ہی نہیں تھا اس پہ، جیسے کہ اس پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ حصید لفظ حصدہ، حصید جو ہے یہ محسود کے معنی میں ہے، اور حصید بولا جاتا ہے یعنی کٹی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس زمین سے ساری چیزوں کو کاٹ دیتا ہے اور ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ وہ کل اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، ایسے بنا۔ کأن لم تغن بالامس، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کو بولا جاتا ہے، یعنی جیسے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور آج، یعنی یہاں پہ معنی لیا جاتا جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے تھی، مفہوم یہ دینا چاہتا ہے، لیکن محاورے کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ کل نہیں تھی، جبکہ مفہوم یہ ہوتا ہے کأن لم تغن بالامس کا کہ زمین اس طرح کٹی ہوئی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس پہ کبھی بھی کچھ نہیں تھا، جیسے کہ اس پہ کبھی کچھ اگا ہی نہیں تھا، جیسے کہ یہ ہمیشہ سے صاف تھی، جیسے کہ ہمیشہ سے ختم تھی۔ ان تمام معنوں میں کأن لم تغن بالامس کا ایک محاورہ ہوتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں، تو عربی کے محاورات میں ایک کأن لم تغن بالامس کا محاورہ ہے۔ زمین کو ہم اس طرح کر کے ہمارا حکم آ جاتا ہے زمین پہ، اور وہ زمین ایسی کٹی ہوئی ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی بھی اس پہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو اس کھیتی سے آ کے ملا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کھیتی کو ختم کر سکتا ہے۔ دنیا بھی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس زندگی کو ختم کر کے ایسے کر دے گا جیسے کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں اس زمین پہ۔ اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح کر کے ہم کھول کھول کے واضح کر کے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، غور کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال کیوں دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس کھیتیاں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں درد ہوتا ہے، جنہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی محنت کے ساتھ اس زمین میں اپنا اناج بویا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جا کے جنہیں ٹڈی دل کے حملے نے ایک سامنے آنکھوں کے سامنے ان کی کھیتی کو اجاڑ دیا، نہ جانے کتنی محنتوں سے درمیان میں بیج لگایا تھا، نہ جانے کتنی محنتوں سے پانی لگایا تھا، امید تھی کہ اب یہاں سے اناج نکلنے والا ہے، اور پھر اچانک دن کو اور رات کو کسی وقت ایسی ٹیڈیاں آ کے بیٹھ، ایک چھوٹا سا جانور آپ کی انگلی سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، اس میں اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں۔ قیامت میں جا کے فیصلہ ہوگا انسان کی نیتوں پہ، یا دنیا میں کسی کا نقصان ہو جانا یا کسی کو فائدہ ہو جانا، یہ کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ مت سمجھیں کہ فلانے پہ ہوا تو وہ بڑے برے لوگ ہوں گے، ہاں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے لوگوں بھی ساتھ ہو جاتا ہے، یہ قیامت والے دن جا کے ہونا ہے۔ اللہ نے دنیا کی مثال بیان کی ہے، کیا گارنٹی ہے ان لوگوں کو؟ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ گندم لگا کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب گندمیں پکنے والی ہو جاتی ہیں، پتہ ہے کل پرسوں جا کے ہم نے گندم کو کاٹ لینا ہے، ایسی زوردار بارش آتی ہے، گندم کے سارے پودوں کو گرا کے زمین سے چسپا ہو جاتے ہیں۔ وہی گندم جو نہ جانے کتنے مہنگے داموں میں بکنی تھی، اس کو مجبوراً بیچنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھیگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا دانہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ دنیا کے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مثال کھیتی کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ کھیتی والے جانتے ہیں سارا کچھ تیار ہونے کے بعد بھی، خوشی منانے کے بعد بھی کہ اب بھی ہمارے پاس آنے والا ہے اناج، پھر بھی دل کے اندر دھڑکن کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، کہیں کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، سب کچھ مل گیا، ساری کی ساری کامیابیاں مل گئیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فوری اس کو ختم کرنے پہ آ جائے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، ان لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام، ایک سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام سلامتی کا گھر جنت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہاں ہدایت بمانا توفیق کے ہے، ورنہ رہنمائی، راستہ دکھانا، بتانا یہ کافر کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اپنے صراط مستقیم کے چلاتا اسے ہے جسے چاہتا ہے، توفیق اسے دیتا ہے جو جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ کی چاہت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پہلے کوشش کرتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا جنہوں نے اچھائیاں کی، نیکیاں کی، للذین احسنوا جنہوں نے اچھائیاں کی، اچھے اعمال کیے۔ احسنوا احسان سے ہے، حسن سے ہے، احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ یقین نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم یہ یقین پیدا کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو احسان ہوتا ہے کسی کام کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنا، اس چیز کا نام ہے احسان۔ کسی اعمال کو اچھے انداز سے کرنا، نیکیاں کی جائیں تو اچھے انداز سے کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نیکی کی اس کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے۔ ایک انسان 100 نفل پڑھ لیتا ہے رات کو، لیکن کوے کی طرح ٹھکا ٹھک کر کے، اللہ کے ہاں وہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار یہ کہ چاہے 2 رکعتیں پڑھ لو، لیکن خوبصورت کر کے، ان 2 رکعتوں میں احسان پیدا کر کے کرو۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا جنہوں نے اچھائیاں کی، الحسنہ ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے۔ اچھا، الفاظ کو بھی الفاظ میں سے نکالا، احسنوں کا جواب حسنہ دیا، احسنوں کا جواب احسن کیا ہے تو ملے گا بھی احسن ہی، یعنی حسنہ جنت ملے گی۔ اس حسنہ سے مراد جنت ہے، وزیادہ، اور اس پہ پھر زیادہ ملے گا۔ اس زیادہ کا تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ جنت والوں کو جنت تو مل جائے گی، لیکن اس پر اضافہ یہ ہوگا کہ اللہ کا دیدار ملے گا۔ اور جسے اللہ کا دیدار مل جاتا ہے، یعنی جنت میں جتنی نعمتیں ہوں گی ان میں سے بڑی نعمت یہ ہوگی جو وہ اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، جو اللہ پہ ان کی نظر پڑے گی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور اللہ نے فرمایا ان احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ نہ ہی کوئی سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ذلت چھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن وہ ہوگا جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگ چہروں کے جو سفید ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے گویا کہ اشارہ اسی طرف ہے، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے چہروں پہ نہ ہی کوئی سیاہی آئے گی
اور نہ ہی ان پہ کوئی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انداز وہی ہے، جب اچھے لوگوں کا بیان ہوتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی بیان ہوتا ہے جو اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائی، جو لوگ برائیوں کے پیچھے لگے رہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ہر گناہ کا بدلہ اسی کی طرح ملتا ہے، ہر گناہ کا بدلہ اسی طرح ملے گا، اسی جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام اسی طرح برا ہوگا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پہ ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَةً، ان کے چہرے اس طرح کر کے سیاہ ہو جائیں گے، کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اندھیری مظلمہ، اندھیری رات، قطعاً ٹکڑے، جیسے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، اس طرح کر کے مجرموں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان مشرکوں سے کہیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے وہ شرکاء جو باطل معبود جو تم نے بنائے ہوئے تھے ان کو بھی ٹھہرا دیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان دوری ڈال دیں گے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، جیسے مجرم کو الگ کر کے اس سے بیان لیے جاتے ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، جن کی یہ پوجا کرتے رہے وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری تو پوجا کرتی نہیں تھے، تم تو شیطان کی بات مان کے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ، فَكَفَى بِاللَّهِ، پس اللہ تعالیٰ کافی ہے، شہیداً گواہی دینے کے اعتبار سے، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ان کننا، بے شک، یہاں اننا کے معنی میں ہے، آگے خبر پہ لام آ رہا ہے تو یہ ان مخففہ ہے، اصل میں اننا، بے شک، کننا، تھے ہم، ان عبادتکم، تمہاری عبادت سے غافل، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، اللہ اس بات کا گواہ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا تم کس کی پوجا کر رہے ہو۔ وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اللہ نے فرمایا پھر اس مقام پہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کو انہیں آزمایا جائے گا، انہیں ان کے اندر ہنالک تبلو کل نفس، ہر ایک نفس، ہر ایک جان، تبلو آزمایا جائے گا، ما اسلفت، جو اس نے آگے کام کیے ہیں، جو کچھ کام کر کے آگے قیامت کے لیے رکھے ہیں، آخرت کے لیے انہیں آزمایا جائے گا، کتنے ہیں، کیا ہیں، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور انہیں لٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے، جو ان کا مولا حق ہے، جو اللہ ان کا مالک حق ہے، یہاں مراد مالک حقیقی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے جو یہ من گھڑت بناتے رہے، قصے، کہانیاں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور کس سے کہانیاں بنا بنا کے غیروں کی عبادت کرتے رہے، غیروں کی پوجا کرتے رہے، وہ رب کے سامنے جا کے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا وہ سب کچھ جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پاس جا کے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ایک اردو کا محاورہ ہے، پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی، کھل کے واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے اور انداز سے سمجھایا ہے، قُلْ، فرما دیجئے،
من یرزقکم من السماء والارض، لوگوں آسمان سے زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو سننے کا اور دیکھنے کا مالک ہے، جو تمہیں سننا اور دیکھنے کی قوت دیتا ہے؟ کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ بناتا ہے، جو یخرج الحی زندہ کر دیتا ہے مردے سے اور مردہ کر دیتا ہے زندہ سے؟ کون ہے جو ایک خراب چیز سے، ایک بالکل خشک مردہ چیز، ایک مردہ بیج سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ پودا بنا دیتا ہے؟ کون ہے وہ اللہ؟ ایک انڈا ہے، وہ ایک بالکل مردہ ایک چیز ہے، اور ایک جو ہے یعنی ایک ایسا جسم ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس انڈے سے بھی اللہ تعالیٰ ایک جاندار چیز کو نکال رہا ہوتا ہے۔ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے جو مردہ بنا دیتا ہے کون ہے اللہ کے علاوہ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس پوری کائنات کے معاملے کو کون چلا رہا ہے؟ ایک تھوڑا سا سورج گرہن ہو جاتا ہے، لوگ ہل کے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کون ہے جو سورج کو اپنی جگہ پہ پکڑے ہوئے؟ کون ہے جو چاند کو اپنی جگہ پہ پکڑے ہوئے؟ کون ہے جو زمین کو اپنی جگہ پہ پکڑے ہوئے ہے؟ یہ اس فضا کے اندر اگر دیکھا جائے، جہاں اتنا بڑا سپیس ہے، اتنا بڑا خلا ہے، کہ یہ زمین اور سورج اور یہ چاند ایک محور میں کس طرح چل رہے ہیں؟ کون چلا رہا ہے ان کو؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کو کون چلا رہا ہے کائنات کو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اس دور کے مشرک بھی کہتے تھے اللہ ہے جو یہ سب کچھ دیتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور پھر کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو؟ یاد رکھ لیں، توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے، زمین و آسمان سے رزق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو چلا رہا ہے، سورج کو چلا رہا ہے، جو اللہ کے کام ہیں ان میں اللہ کو واحد جاننا، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور جو بندے کی طرف سے رب کے لیے اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ نظر و نیاز ہے، دینا ہے، نظر دینا ہے، نیاز دینا ہے، خیرات نکالنا ہے، کسی کے نام پہ دینا ہے، یہ چیز جو اعمال بندے کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک سگنل دے دیتا ہوں، جو اوپر سے نیچے کی طرف سگنل آ جائے تو اس کا معنی توحید ربوبیہ، جو سگنل نیچے سے اوپر کی طرف ڈال دیں تو جو بندے کی طرف سے اعمال اوپر جاتے ہیں اس میں توحید الوہیت۔ اس دور کے مشرک توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، کہتے تھے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ سننا، یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اپنے معبودوں کو کہتے تھے یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، شفعاؤنا، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ نے اس کو بھی جرم قرار دیا۔ افسوس ہے آج کے لوگوں پہ، اپنے آج کے معبودوں کو بنائے ہوئے کو اللہ کے برابر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کے توحید الوہیت کی دعوت دی ہے۔ جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا ہے، جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، مانتے ہو کہ اس سمع اور بصر کا مالک اللہ ہے، جب مانتے ہو کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ وہ اللہ نکالتا ہے، اس ربوبیت کو مانتے ہو، تو پھر رب سے ڈرنے میں، رب کے آگے سجدہ کرنے میں، رب سے عبادت کرنے میں، سب کچھ میں اللہ کو اکیلا جان لو۔ افلا تتقون، جب رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو تو پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کو اکیلا وحدہ و شریک کیوں نہیں مانتے ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ تمہارا رب ہے جو حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، بس اس حق کے بعد جو ہے وہ گمراہی ہے۔
اس حق کے بعد کوئی پھر اچھائی نہیں ہے، پھر ساری کی ساری گمراہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، پس کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو۔ كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر برے لوگوں پہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پہ پوری ہو جاتی، علی الذین فسقوا، کہ وہ لوگ جو فسق کر رہے ہوتے ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کسی کو نہیں بنایا، جب وہ فاسق بنتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فاسق قوم، فاسق ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ کی یہ بات پوری ان لوگوں پہ ہو رہی ہوتی ہے جو ایمان نہیں لا رہے ہوتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، فرما دیجئے او لوگو تمہارے ان باطل معبودوں میں سے، شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدا کرنے کو، جس نے اس پیدائش کو پیدا کرنے کو شروع کیا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس مخلوق کو دوبارہ سے لوٹائے گا۔ آج پیدا کیا ہے، فوت ہونے کے بعد دوبارہ سے قیامت میں لوٹائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرما دیجئے اللہ ہے جس نے اس پیدا کرنے کو، پیدائش انسان کو شروع سے کیا ہے، انسانوں کو، باقی چیزوں کو، لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھرے جاتے ہو، کہاں تم پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، فرمائے اللہ کے علاوہ تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، جو تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے؟ تمہارے ان شرکاء میں کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں بتا رہا ہے کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو قل اللہ یہدی للحق، بتا دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ ہے جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو بتاتا ہے کہ حق یہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق، کیا ذرا سوچو، ذرا بتاؤ کہ فمن یہدی الی الحق، جو حق بات بتاتا ہو، سچی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہو، احق، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ ان یتبع، اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو نہ خود ہدایت پہ ہے، کہ وہ خود ہدایت پہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے۔ ام لا یہدی الا ان یہدی، جسے خود نہیں پتا میں نے اٹھنا کیسے ہے، جسے خود نہیں پتا میں نے اپنی صفائی کیسے کرنی ہے، اس کی صفائی کرنے والے کوئی اور، قبروں سے جھاڑو پھیرنے والے کوئی اور، قبروں کو دھونے والے کوئی اور، بتوں کو سیدھا کرنے والے کوئی اور، خود جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، خود جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ان میں سے کون حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ احق ان یتبع، کس کے پیچھے لگا جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کر کے غلط فیصلے کرتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، سمجھو اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی علی مشکل کشا ہے، نہ ہی کوئی داتا گنج مشکل کشا ہے، نہ ہی کوئی حاجت روا ہے، صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے قطب ابدال، سارے بزرگ اسی اللہ کے در کے محتاج ہیں، اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں صحیح فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اتنی بات واضح ہونے کے بعد اللہ نے بتایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہر ایک کے پاس گمان ہے، او فلانے نے میرا یہ کر دیا، او فلانے نے یہ کر دیا، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، جتنا مشرک بے عقل ہوتا ہے، جتنی ہلکی دلیلیں وہ دیتا ہے، اتنی دلیل وہ، جیسے اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں، سب سے کمزور جو ہے چیزوں کے اندر وہ ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ان کی دلیلیں اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا،
یہ لوگ جس کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، صرف گمان کی باتیں، فلانے کا گمان، خوابوں کے پیچھے، فلانے کو یہ خواب آیا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کیا تھا، میرے خواب میں آ گیا ہے، وہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، لوگوں کا ایک گاؤں ہے، تو اس گاؤں کے ساتھ ایک خالی جگہ تھی، اور یعنی یہ کوئی پرانی بات ہے، کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، تو وہاں پہ اس گاؤں کے ساتھ والی وہ جو خالی جگہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ عموماً باتھ روم وغیرہ کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ اب گاؤں کے اندر یہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں بنے ہوتے تھے سب گھروں میں، تو بہت سے لوگ اس جگہ پہ جا کے، اندھیرے میں جا کے وہاں اپنی قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد دیکھا گیا، کچھ ٹائم پہ، کہ اس جگہ کی صفائی کی جا رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ اس جگہ کی صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو ایک بندے نے آ کے کہا کہ میرے خواب میں آیا ہے کہ داتا صاحب، جس کو علی حجویری رحمہ اللہ، جو بزرگ گزرے ہیں، جن کو لوگ آج داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں، کہتے ہیں میرے خواب میں آیا ہے کہ وہ یہاں سے ایک دفعہ گزرے تھے اور اس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، لہٰذا ہم اس جگہ پہ ان کے لیے عبادت گاہ بنا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صرف گمان کی باتیں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہاں سے ایک مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ آگے ایک اصول اور قانون دیا گیا ہے کہ گمان حق کے سامنے ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ ایک اصول قانون ہے، ہر جگہ پہ سمجھ لیجئے۔ میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جنہیں وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، جنہیں وسوسہ ہوتا ہے اور وہ صرف گمان میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ سامنے وضو کر کے آئے، سامنے ہاتھ دھو رہے، لیکن یقین نہیں آ رہا ہوتا میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ان کے اوپر گمان حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسہ، اس قانون کو زندگی میں رکھ لیں کہ حقیقت کے سامنے گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی میرا گمان ہے وہ بندہ برا ہے، اور دفع کرتے رہے اس گمان کو۔ حقیقت میں اس بندے میں کوئی برائی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ کیا اس کا دل تو نے چیر کے دیکھ لیا؟ عورتیں کہتی ہیں میں جانتی ہوں یہ اندر سے بری ہے، میں جانتا ہوں یہ فلانا اندر سے برا ہے، اور تیرا گمان کوئی سامنے حقیقت میں رکھتا۔ اللہ نے ہمیں ظاہر کا، حقیقت کا مکلف بنایا ہے۔ اب ہم گمان کی بنیاد پہ حق کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ ایک انسان نے عصر کا ٹائم وضو کیا، وضو کرنا اس کا یقین ہے، مغرب کا ٹائم آ گیا، اس کو پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، شک ہے، پتہ نہیں وضو ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب شریعت کے اندر اس کا وضو کرنا یقینی ہے، ٹوٹنا گمان ہے، لہذا شریعت نے اس کا وضو سمجھا ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو، شریعت نے اس کا وضو سمجھا ہے۔ گمان ہے وضو ٹوٹنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس گمان کو چھوڑو، یہ یقین پہ بات کرو۔ مغرب کا ٹائم وضو کیا ہے، یقین بات ہے، عشاء کی نماز آ گئی، پتہ نہیں وضو ہے، پتہ نہیں ہے۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا وضو ہے، کیونکہ وضو کرنا یقینی تھا۔ جب وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا پتہ ہوتا ہے، وہ یاد رہتا ہے میرا وضو ٹوٹا ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، کسی بھی طرح آپ نے وضو کیا ظہر کے ٹائم، عصر کا ٹائم آ گیا، اب یاد نہیں ہے وضو ہے نہیں ہے، وضو ہے، بھئی نیا وضو کر لیں، ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، اس میں نیا وضو کرنے سے انکار نہیں کیا گیا، جائز ہے۔ آپ وضو ہونے کے باوجود بھی وضو کر لیں گے تو تب بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک انسان وضو نہیں کرنا چاہتا، تو یا یہ ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کا شریعت میں اس کو باوضو سمجھا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور آگے چل کے آ جائے گا ان بعض الظن اثم،
اکثر گمان جو ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں. اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے، قانون ہے ہر جگہ پہ، گمان یقین کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا. یقین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ میرے سامنے بول رہا ہے، قاضی کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا کہ میرا گمان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. قاضی کہے گا دلیل لے کے آؤ، فزیکل دلیل لے کے آؤ. تیرا گمان یا دلیل نہیں بنتا ہے، تیری سوچ یا دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو فیصلوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، عبادات کے اندر گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر ایک انسان کو اپنی نماز میں شک ہو گیا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 رکعتوں میں شک ہو گیا، پتہ نہیں یار میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں اب میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، ایک جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب یہاں پہ شریعت اس کو کہتی ہے 2 طرح کے معاملات ہیں. یہاں سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں. کہا بندے غور کر اپنے دماغ پہ، تجھے یاد کتنا ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہے؟ کہیں غالب گمان موجود ہے کہ 3 ہیں؟ اگر آپ کو 4 ہونے کا یقین موجود ہے لیکن اس میں 10%، 25% شک ہے کہ کہیں 3 نہ ہو گئی ہوں، تو اسلام کہتا ہے اس کو 4 سمجھ لے اور 2 سجدے کر لے. اللہ نہ کرے اگر 3 ہوئی بھی تو یہ 2 سجدے اور 4تھی رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے. اگر آپ کو 75%، اگر آپ کو 80% یقین ہے کہ میری 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تھوڑا سا 20% ہے کہ کہیں 3 رکعتیں نہ ہوئی ہوں، تو اس کو ویلیو نہیں دی گئی، اس کو ویلیو نہیں دی گئی ہے. فرمائے اس کو چھوڑ دو، 4 سمجھ لو اور 2 سجدے کر لو. لیکن اگر آپ کو 50% پہ آ گئے ہو، برابر ہے، پتہ نہیں ہے 3 ہے یا 4 ہے، کوئی غالب گمان ہے ہی نہیں ہے، تو اب شریعت کہتی ہے جو یقین ہے نا اس کے اوپر بنیاد رکھ. ابن علی مستیقن، کہ جو 3 تو یقینی ہے نا، 3 ہونا تو یقین ہے نا، ان کو 3 سمجھ لے، 4تھی رکعت اٹھ کے پڑھ لے اور پھر بھی 2 سجدے کر لے. یعنی اسلام نے ہر حال میں شک کی بنیاد پہ رکعت نہیں ڈالی ہے. اگر آپ کو برابر کی ویلیو ہے تو پھر 2 اور 3 ہی سمجھو. 2 اور 1 میں شک ہو گیا تو 2 1 سمجھ لو، 3 اور 4 میں شک ہو گیا تو 3 سمجھ لو. ٹھیک ہے. اب اگر برابر کا شک ہے تو اس کو یقین ہے، 3 تو یقینی بات ہے نا، اب 3 میں تو شک نہیں ہے کہ 2 ہی ہیں، شک تو 3 اور 4 میں، تو اس کو 3 سمجھ لو اور 4تھی پڑھ کے 2 سجدے کر لو. اور اگر آپ کو یقین ہے 70%، یقین ہے 80%، تو پھر نہیں، چھوڑو، رکعت نہیں پڑھنی ہے، اس کو سمجھو، اب اس شک کو ختم کر دو 2 سجدوں سے. یہاں اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو کے طریقوں میں یہ 2 طریقے بنیادی طور پہ ہائی لائٹ کیے گئے. میں نے 2 کو اس لیے بتایا کہ قانون اسلام کا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، حقیقت کے سامنے گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اپنے ہر معاملات میں، اپنی ہر عبادات میں، اپنے دلائل دینے میں، او اللہ کا واسطہ، ایک طرف نبی کی حدیث موجود ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کر لو، ایک بندہ آکے کہتا ہے میرے خواب میں آیا ہے یہ یوں ہونا ہے، میرے خواب میں آیا ہے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، میرے خواب میں آیا ہے یہ تو یوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ایک ایسے انسانوں پہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اور پھر ایک ایسے سٹیج پہ آ کے بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، خواب آیا ہے فلاں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا ہے اس کرونا وائرس میں اس کا فلانا علاج ہے، فلاں پڑھو. بھائی کس کس کو خواب ہے؟ ایک دوسرے کو خواب آ گیا، ایک تیسرے کو خواب آ گیا. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خواب میں آ کے نعوذ باللہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، کسی کو، یہ سب غلط ہے. جب یقین فزیکل ہمارے سامنے
نبی کی ہدایات قرآن و حدیث میں موجود ہیں تو شریعت میں خواب شریعت نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ ضمناً بات ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں زیارت ہونا یہ ہو سکتا ہے، برحق ہے، ہو سکتی ہے کسی کو بھی زیارت ہو جائے، لیکن نبی کی زیارت ہو جانا اس بندے کے لیے کسی فضیلت کی نشانی نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھے نبی کی زیارت ہو گئی، کئی لوگوں نے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں نے آپ سے کچھ اسپیشل بات کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سی اسپیشل بات ہے، بڑا خصوصی ٹائم لے کے جاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میرے خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ بھئی مان لیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جسے نبی کی زیارت ہوئی ہو اس سے پھر ہم پوچھتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو اکثر 99% آج کی میری بات نوٹ کر لیجئے، پوچھ لیجئے دعویٰ کرنے والے سے، پوچھ لیجئے 99% لوگ بتاتے ہیں نہیں جی چہرہ مبارک تو نہیں دیکھا تھا، بس مجھے خواب کے اندر ایک وہم آیا تھا کہ یہ تمہارا نبی ہے، بس ایسا ایک ہولہ سا آیا تھا، ایک جو ہے وہ ایک ہولہ سا مجھے نظر آیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں۔ ایسا جو ہے اکثر لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، اور لوگ اسی کو اپنے لیے ایک عظمت کی دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی نبی کی زیارت ہوئی ہو، لیکن اس کی وجہ سمجھنے نا کہ اب یہ بندہ مقدس ہو گیا ہے، اب یہ بندہ بہت عظمت والا ہو گیا ہے، اب یہ بڑے مقام والا ہو گیا ہے۔ نہیں، زندگی، دنیا، یہ جنت اور جہنم عمل سے بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بنے گی زندگی۔ وہ ایک انسان کو خواب آیا تھا نا، اس نے بڑے علماء سے فتوے لیے، جی مجھے خواب آیا ہے، خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، حکم دیا ہے کہ جاؤ جا کے شراب پی، جاؤ جا کے خمر پی لو۔ اب سب لوگ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شراب کا حکم دے؟ آخر اس کو سعودیہ سے فتویٰ ملا تھا کہ یہ خواب شریعت نہیں بن سکتا۔ دوسرے نمبر پہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور شکل ڈھال کے، کوئی اور حلیہ بنا کے یہ گمراہ کر سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ یہ گمراہ کر سکتا ہے شیطان۔ دیکھنے والے سے پوچھا جائے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو قرآن حدیث کی شمائل کی کتابوں میں پڑھا ہے؟ کیسا آپ کا چہرہ تھا، کیسی آپ کی آنکھیں تھیں، کیسے آپ کے ہونٹ مبارک تھے، کیسی آپ کی پیشانی چوڑی تھی؟ کہیں گے نہیں جی وہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ وہ جو قوم نبی کے شکل پہ اپنی شکل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قوم کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے جان دیتے ہیں؟ جو انسان نبی کے لیے اپنا لباس نہیں ٹخنوں سے اونچا کر سکتا، جو اپنے چہرے پہ نبی کی زینت نہیں سجا سکتا، دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کس چیز کی محبت ہے؟ اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان چھپ چھپ کے بھی اس کی حرکتیں دیکھتا ہے، چھپ چھپ کے اس کی باتیں سنتا ہے، اس کے چہرے کے ایک ایک انگ کو اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے۔ اس محبت میں ذرا اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں تو بات چل رہی تھی کہ شریعت خواب کی بنیاد پہ ثابت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی عمل، نہ کوئی کام، نہ کوئی وظیفہ، نوٹ کریں، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی عمل خواب شریعت نہیں بن سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خواب جو ہیں، خواب
نبوت کا 40واں حصہ ہے ایز اے مبشرات. وہاں مبشرات کا لفظ ہے، یعنی خواب کے ذریعے آپ کو خوشخبری دی جا سکتی ہے کہ آپ کا یہ کام اچھا ہونے والا ہے، آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہوا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نبوت کا معنی وحی. اب اللہ تعالی خواب کے ذریعے بندے کو کچھ بتا سکتا ہے، اور وہ مطلب ہے کہ خواب 40واں حصہ ہے، لیکن وہ خبر، آئندہ کا کوئی بات، کوئی واقعہ جس کو ہم شریعت سازی کہتے ہیں، وہ کبھی خواب سے ثابت نہیں ہوتی. یہ قانون ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن، گمان، یقین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مفہوم، یہ محاورہ یقیناً ذہن میں رکھ لیجئے. کبھی بھی گمان یقین کے سامنے بیٹھ، کبھی بھی وسوسہ آپ کے وضو کو نہیں توڑ سکتا، کبھی بھی وسوسہ آپ کے ہاتھے دھلے ہوئے ہاتھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، کبھی بھی وسوسہ آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہ کر دے، کبھی بھی وسوسہ آپ کی نماز کو نہ توڑ دے، کبھی بھی وسوسہ آپ کے روزے کو نہ توڑ دے. اس لیے اس بات سے ذہن میں رکھیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگو یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں بنایا جا سکتا ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے، سچائی ہے، بین یدیہ، جو اس کے پہلے گزر چکا ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق ہے اس قرآن مجید میں. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس کتاب میں اس احکامات کی تفاصیل موجود ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب، یہاں سے الکتاب سے مراد وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے بندوں کو دیے ہیں، ان کی تفاصیل موجود ہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے. اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن مجید پہلی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور پہلی کتابوں میں جو کچھ آیا اس کو تفصیل کے ساتھ اب اس شریعت کے لیے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں، اس کی تفاصیل موجود ہیں. لا ریب فیہ، کسی طرح کا کوئی شک نہیں. لا نفی جنس کا ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لام الف لا جب آ جائے اور اگلے حرف کے آخر میں زبر آ جائے، ایک فتحہ آ جائے، لا ریبا، لا نبی، لا صلاۃ، لا الہ، تو ایسی صورت میں اس لا کو لائے نفی جنس بولتے ہیں. یعنی آگے والی چیز کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، آگے والی چیز سرے سے ہے ہی نہیں. لا ریب یعنی ریب کی کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس کی جنسیت کی نفی ہے اس قرآن مجید کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے اور رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو من گھڑت بنا لیا ہے؟ افترا ہو یعنی اس کو نبی نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے. قل، فرما دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، جاؤ لے کے آؤ اس کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت. جاؤ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 1.5 لائن کی ایک سورت ہے، بنا کے دکھا دو اس طرح کی ایک سورت. قیامت تک کوششیں ہوتی رہیں گی لیکن کبھی بھی کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. عبداللہ ابن مقفع ایک شخصیت گزری ہے جو کہ عربی دانوں میں بڑا ماہر عربی دان سمجھا جاتا ہے، بڑا عربی دان، جس کی کتاب کلیلہ اور دمنہ آج بھی بڑے بڑے یونیورسٹی میں جنہوں نے عربی لینگویج کے اندر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں انہیں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. 2 جانوروں کی کہانی ہے لیکن انداز اسلوب ایسا ہے کہ عبداللہ ابن مقفع یہ عباسی دور کا ہے جس کی آج تک کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اور اتنا بڑا یعنی عربی دان، بڑے الفاظ، وہ کتاب پڑھتے ہوئے انسان کو اندازہ ہوتا ہے یہ کیسے کیسے الفاظ پرو کے لاتا ہے، کون سے الفاظ کس طرح جوڑ کے لاتا ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے.
اس سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن مقفع قرآن کی طرح کلام بنا کے دکھا دو. کہنے لگا 1 سال کا مجھے راشن دو، وظیفہ دو، 1 سال بیٹھ کے میں گھر میں کلام بناتا ہوں. 1 سال کا خالی وظیفہ لیا، 1 سال کا راشن لیا، گھر میں بیٹھ کے ایک کلام تیار کیا. اس کو تیار کرنے کے بعد لے کے جا رہا تھا تو راستے میں ایک کھڑکی میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی تھی، وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہی تھی. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. عبداللہ نے مقفع چونکا، اس بچی سے کہا دوبارہ سے پڑھیے. اس نے پھر بول دیا. اس آیت کو جب سنا، وہ جو اپنا بنایا ہوا کلام تھا اس کو جلا دیا، اس کو پھاڑ دیا. کہا ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اتنے بڑے قرآن مجید کا مقابلہ کہاں سے کروں گا. یہ آیت کے 19 الفاظ ہیں اور 19 الفاظ میں بلاغت کی 21 قسمیں ہیں. انسان عاجز ہے اس سے کہ 19 الفاظ میں بلاغت کی 21 قسمیں ڈال دے. انسان عاجز ہے اس سے کہ 19 الفاظ میں عربی کی بلاغت کی 21 قسمیں ڈال دے. یہ کلام یقیناً اللہ کا ہے. آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے سے بڑے فرقان نامی ایک کتاب بنائی گئی، پتہ نہیں القرآن العجیب یا پتہ نہیں کتنی کی. آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسے کلام مل جائیں گے جو قرآن مجید کے مقابلے میں بنائے ہوئے ہیں. لیکن فصاحت اور بلاغت، معنویت جو قرآن مجید میں ہے، جو اس کے پڑھنے میں لذت ہے، وہ دنیا کی کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں جس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. وہ دنیا کا کون سا ناول ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. قرآن مجید کو 100 بار بھی پڑھ لے تو پھر بھی اس کی لذت وہی لذت ہے. قرآن مجید کو جتنی بار پڑھیں گے ہر بار اس سے نئی سے نئی چیزیں نکلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، کوئی ایک سورت اس طرح کی لا کے دکھا دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے. مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں، انسان جن سب بلا کے اس کلام کی طرح بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور کہتے ہو کہ اس کلام کو من گھڑت کر کے بنا لیا ہے تو آؤ بنا کے دکھا دو. قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن اس قرآن مجید کی طرح کی معانی میں، مفاہیم میں، خبروں میں، اس کی طرح کے بیان میں کوئی کتاب نہیں بن سکے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس کتاب کو جاننے سے پہلے ہی جھٹلا دیا. بما لم یحیطوا بعلمہ، جسے انہوں نے ابھی جانا ہی نہیں تھا، جسے انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں اپنا علم کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، اور ابھی ان کے پاس اس کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت ابھی ان کے پاس آئی ہی نہیں تھی. ابھی اس کا نتیجہ، رزلٹ ابھی آیا ہی نہیں ہے، پہلے سے جھٹلا دیا ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھٹلاتے رہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے آپ بھی انتظار کیجئے، دیکھیے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، دیکھیے ظالموں کا انجام کیا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ہاں کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کچھ ہیں جو ان میں سے ایمان لائیں گے ایمان، اور کچھ ہیں ایسے جو ایمان نہیں لائیں گے اس پہ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، پوری طرح پورا علم رکھتا ہے مفسد کون ہے، فساد کرنے والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تیرا رب اس کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے. اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اللہ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھ کے
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات